السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ دخان کی آیت نمبر 33 سے لے کر سورت کے اخیر تک آیت نمبر 59 تک کا مطالعہ کریں گے، اور ان آیات میں اللہ پاک نے جو عبرت اور نصیحت کی باتیں بتلائی ہے، ان باتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم، بلا شبہ زقوم کا درخت گنہگاروں کا کھانا ہوگا۔ آیت نمبر 40 میں یہ مضمون آیا تھا کہ ہر انسان کے فیصلے کا دن اللہ کے علم میں طے شدہ ہے، مقرر ہے۔ اب قیامت کے دن فیصلے کیا ہوں گے، تو اللہ پاک آگے کی آیات میں انسانوں کو دو گروہ میں، دو جماعتوں میں تقسیم کر رہے، اور دونوں گروہ، دونوں جماعتوں کا انجام اور ان کے فیصلے کیا ہوں گے، کس کا کیا ٹھکانہ ہوگا، اللہ پاک ان باتوں کو بیان کرتے ہیں تاکہ ہر انسان اپنی ذات کے متعلق سوچ لے کہ میں اپنے آپ کو کس گروہ میں شامل کرنے کی محنت کر رہا ہوں۔ فرمایا کہ زقوم کا درخت یہ گنہگاروں کا کھانا ہوگا۔ اب زقوم کا درخت کیسا ہوگا؟ تو فرمایا کالمہل یغلی فی البطون کغلی الحمیم، کالمہل پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہوگا۔ انسان ذرا تصور کرے، سوچے کہ اگر تانبے کو آگ کے اوپر پگھلایا جاوے اور پھر وہ تانبا انسان کے پیٹ کے اندر ڈالا جاوے تو اس کی حالت کیا ہوگی اور اس کی پوزیشن کیسی ہوگی؟ بس زقوم کے درخت کی حالت بھی ایسی ہوگی جیسے آگ کے اوپر پانی جوش مارتا ہے، کھولتا ہے، اسی طرح پیٹ میں جانے کے بعد یہ جوش مارے گا، کھولے گا۔ اللہ ہم سب کی اس عذاب سے حفاظت فرمائے۔ انتہائی زیادہ بدبودار، انتہائی زیادہ ناپسندیدہ شکل و صورت والا، انتہائی زیادہ کڑوا زقوم کا درخت ہوگا۔ اس کی حقیقت کیا ہوگی، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ خذوہ فاعتلوہ الی سواء الجحیم، اس کو پکڑو اور اس کو گھسیٹ کر لے جاؤ جہنم کے بیچوں بیچ۔ یہ اللہ کی طرف سے فرشتوں کو حکم ہوگا کہ یہ نافرمان جو بھوک کی وجہ سے زقوم کا درخت جو انہیں کھانے میں دیا گیا، اب دوبارہ انہیں جہنم کی طرف، جہنم کے بیچوں بیچ گھسیٹ کر لے جاؤ۔ ثم صبوا فوق رأسہ من عذاب الحمیم، پھر ان کے سروں کے اوپر جلتے پانی کا عذاب ڈالو۔ ذق انک انت العزیز الکریم، ایک طرف ظاہری عذاب وہ ہوگا جو اوپر کی آیات میں گزرا، دوسری طرف باطنی عذاب کہا جائے گا ذق، اس عذاب کو چکھ، انک یقیناً تو ہی بڑا عزت والا سردار تھا۔ یہ ایک ظاہری آگ ہوگی، یہ باطنی آگ ہوگی۔ اسے کہا جائے گا ذلت اور رسوا کرنے کے لیے کہ دنیا میں تو اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا تھا، اس عذاب کو چکھ۔ ان ھذا ما کنتم بہ تمترون، یہ وہی ہے جس کے بارے میں تو شک کیا کرتا تھا، جس عذاب کے متعلق تجھے شک تھا، یہ وہی عذاب ہے۔ یہاں ایک گروہ کا تذکرہ مکمل ہوا، دوسرے گروہ کا تذکرہ ان المتقین فی مقام امین، یقیناً
ڈرنے والے بچنے والے چین کے گھر میں ہوں گے۔ وہاں نہ کسی قسم کا خوف، نہ کسی قسم کا کوئی غم، نہ کسی قسم کی کوئی مصیبت، نہ کسی قسم کی کوئی تکلیف، ہر طرح کی مصیبتوں سے امن اور سکون ہوگا۔ فی جنات وعیون، باغات اور چشموں میں ہوں گے۔ یلبسون من سندس واستبرق متقابلین، وہ باریک ریشم اور گاڑھے ریشم کا لباس پہنیں گے، اس حال میں کہ آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ کسی بھی قسم کا کوئی خوف جنت میں نہیں ہوگا، نہ کوئی مصیبت نہ تکلیف۔ باغات اور چشموں میں رہنے والے، اور ان کا لباس کیا ہوگا؟ باریک ریشم، گاڑھا ریشم، اور جنتی آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے والے آپس میں ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ کذالک، اسی طرح ہوگا، یعنی جنتیوں کا یہی انجام ہوگا، یہی حالت ہوگی، ان کی یہی کیفیت ہوگی۔ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ، اور ہم ان کا نکاح کر دیں گے بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں سے۔ حسین عورتوں کی محبت ہر انسان کے دل میں فطری طور پر اللہ پاک نے ودیعت رکھی ہوئی ہے، لیکن جس شخص نے دنیا میں ان حسین عورتوں کی طرف اور نامحرم عورتوں کی طرف اپنی نگاہ کو ڈالنے سے اپنے آپ کو بچایا، اپنے جذبات کو کنٹرول میں رکھا، تو اللہ پاک جیسے جنت میں ہر خواہش کو پورا کریں گے، اس خواہش کو بھی اس طرح پوری فرمائیں گے کہ وہاں کی خوبصورت اور وہاں کی حسین عورتوں سے جنتیوں کا نکاح کر دیں گے۔ یدعون فیہا بکل فاکہۃ آمنین، جنتی جنت میں ہر قسم کے میوے کو طلب کریں گے بے خوف دل جمعی سے۔ جنت میں نہ میوہ زیادہ کھانے کی وجہ سے بیماری کا اندیشہ، نہ میوہ کے ختم ہونے کا اندیشہ، الغرض کسی قسم کا کوئی اندیشہ نہیں۔ دنیا میں کئی ہزار 2000 لوگ اکٹھا ہو جائے تو وہاں پر کھانے سے زیادہ کھانا لینے میں کتنی پریشانی ہوتی ہے، لیکن جنت کے اندر اتنے زیادہ لوگ ہونے کے باوجود ایک دم چین اور سکون سے ہر قسم کا میوہ جس کی دل میں چاہت ہوگی طلب کریں گے، فوراً مل جائے گا۔ لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم۔ جنت میں اب موت کا مزہ چکھنا نہیں ہے، سوائے وہ پہلی موت جو ایک مرتبہ دنیا میں آ چکی۔ اب جنت میں جانے کے بعد کسی قسم کی موت وغیرہ کا اندیشہ بھی باقی نہیں رہے گا۔ وَوَقَاهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ، جہنمیوں کے عذاب سے، اور جہنم اور دوزخ کا جو عذاب تھا اس سے جنتی لوگ جو محفوظ رہے، اس میں کہا کہ فَضْلًا مِّن رَّبِّكَ، یہ تمہارے رب کا فضل ہے۔ اسی کو حدیث مبارکہ میں کہا کہ تم میں سے کوئی بھی شخص صرف اپنے اعمال کی بنا پر جنت میں نہیں جا سکتا جب تک اللہ کا فضل شامل ہو۔ صحابہ نے حضور سے پوچھا، یا رسول اللہ آپ بھی کہا کہ میں بھی، جب تک اللہ کا فضل، اللہ کی رحمت مجھے ڈھانپ نہ لے۔ اخیر میں فرمایا ذالک هو الفوز العظیم، یہی بڑی کامیابی ہے، جہنم کے عذاب سے حفاظت اور جنت کا مل جانا، یہی بڑی کامیابی ہے۔ اللہ پاک نے دو گروہ، دو جماعتوں کا تذکرہ کیا اور پھر اخیر میں بتلایا کہ کامیابی کون سی ہے۔ اب ہم میں سے ہر شخص عقل مند ہے، ہم اپنے لیے جہنم کا عذاب پسند کرتے ہیں یا جنت کی اس طرح کی حسین اور خوبصورت اور قسم قسم کی نعمتوں کو اپنے لیے اختیار کرتے ہیں۔ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اے پیغمبر
ہم نے اس قرآن کو تمہاری زبان میں آسان بنا دیا ہے تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ اس سورت کی ابتدا قرآن کی عظمت، قرآن کی فضیلت، قرآن کے نزول کا مقصد بیان کرنے سے ہوئی تھی کہ قرآن کی فضیلت کیا ہے، قرآن کے اتارنے کا مقصد کیا ہے۔ وہی چیز اور وہی مضمون اللہ پاک نے اخیر میں دوبارہ بیان کیا کہ پیغمبر، ہم نے آپ کی زبان میں اس قرآن کو آسان کر دیا، اور قرآن کو آسان کرنے سے مقصد کیا ہے؟ تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ اب ہمیں یہاں پر رک کر سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ پاک نے اپنی کتاب کے مضامین کو ایسا رکھا کہ ایک عام پڑھا شخص بھی، ایک عام سے عام آدمی بھی، انسان بھی اس کو سمجھ سکتا ہے۔ توحید کے مضامین کو سمجھایا۔ شرک کے لیے قرآن ایک ننگی تلوار ہے۔ جب انسان قرآن کے ترجمے کو پڑھے گا تو ہر قسم کے شرک سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا۔ یا مقصد یہی بیان کیا کہ نزول قرآن اور قرآن کو آسان کرنے کا مقصد یہی ہے کہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ فَارْتَقِبْ إِنَّهُمْ مُرْتَقِبُونَ، اب تم بھی انتظار کرو، یہ لوگ بھی انتظار کر رہے ہیں۔ آپ کو انتظار کرنے کا حکم دیا کہ آپ انتظار کیجئے، آپ اس بات کا انتظار کیجئے کہ لوگ قرآن کے پیغام کو نہیں مانتے تو ان کا انجام اور ان کی آخری حالت کیسی ہوگی، ان کے اوپر اللہ کی گرفت آئے گی۔ آپ اس کا انتظار کیجئے۔ یہ لوگ بھی انتظار کر رہے کہ اسلام کا غلبہ ہونے سے پہلے ان کا نام و نشان مٹ جائے گا، ان کی تعلیمات کو آئندہ لوگ پہنچائیں گے نہیں، لوگ ان کی تعلیمات کو دور تک نہیں لے جائیں گے۔ الغرض اس آیت میں کہا اب تم بھی انتظار کرو، یہ لوگ بھی انتظار کر رہے ہیں۔ اس صورت سے ہمیں بہت ساری عبرت اور نصیحت کی باتیں ہمیں سیکھنے کو ملی، خصوصاً قرآن کریم کی فضیلت، قرآن کریم کی عظمت معلوم ہوئی۔ نمبر 2، قرآن کریم کے اتارنے کا مقصد معلوم ہوا کہ قرآن کریم کے اتارنے کا مقصد یہ ہے اِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ، اللہ پاک اس کتاب کو نازل کر کے ہمیں ہوشیار کرنا، چوکنا کرنا، بیدار کرنا چاہتا ہے، غفلت کی زندگی سے نکالنا چاہتا ہے۔ اخیر میں بھی اسی مضمون کو اللہ پاک نے دوبارہ دہرایا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی ذات میں سے غفلت کو دور کریں، اللہ کے کلام سے قریب آنے کی کوشش کریں اور اللہ کے کلام کو سمجھنے کی کوشش کریں، تاکہ ہماری زندگی کے اندر متقین میں جو اوصاف اور جو خوبیاں ہونی چاہیے وہ خوبیاں ہم جان کے اپنی زندگی میں بھی پیدا کر سکیں۔ ان آیات میں اللہ پاک نے جو پیغام اور نصیحت کی باتیں کہی، ہم میں سے ہر ایک کو اللہ پاک ان باتوں کو سمجھ کر اپنی زندگیوں میں زندہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔